الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اللہ کے اس دین سے پیچھے ہٹتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک ایک ایسا جرم ہے کہ بعض اوقات اللہ ناراض ہو کے پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیتا ہے اور ایک نئی امت کو لے آتا ہے۔ تاریخ عالم میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بہت سی قومیں جو انبیاء کو ماننے والی تھی، اللہ کی کتابوں کی حامل تھی، جب انہوں نے اپنے دین کے ساتھ وفا نہ کی تو وہ دنیا سے نابود ہو گئی، ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر کے موت سے ہمکنار ہو گئی، دنیا اور آخرت کا خسارہ ان کا مقدر بن گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے منہ موڑ لو گے، اس کے ساتھ تمسک نہیں کرو گے، اپنے دین کو خوش دلی سے نہیں اپناؤ گے، من یرتد منکم عن دینہ، اپنے دین سے انحراف کرو گے تو فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے،
اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے۔ یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، ان کے دلوں میں مومنوں کا، اہل ایمان کا، مسلمانوں کا احترام اور عزت ہوگی، وہ مسلمانوں کے لیے بڑے خیر خواہ ہوں گے، اور اعزت علی الکافرین، کفار کے متعلق ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوگا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ وہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ تمسک کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں اپنے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت کی ان نصیحتوں کو رکھوں گا جس میں اللہ اہل ایمان کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک مسلمان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مسلمان کا رستہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا رستہ ہے کہ ہم کچھ اسلام کی باتیں مان لیں، کچھ کو ترک کر دیں، کچھ جو اپنے مفاد میں نظر آئیں وہ ہمارے لیے قابل عمل، جو ہمارے مفاد کے خلاف ہوں ہم ان کو نظر انداز کر دیں، ان کا انکار کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اہل ایمان کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ مالک ہمیں مشورہ نہیں، حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہاں دیکھیں یا ایھا الناس نہیں کہا، دنیا کے سارے لوگوں کو مخاطب نہیں، یہ خصوصاً ان لوگوں کا خطاب ہے جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کو کتاب ہدایت تسلیم کرتے ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی متذبذب نہیں ہونی چاہیے، کہ تم جہاں مفاد دیکھو وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک مومن کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مومن کی زندگی کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسے اسلام میں پورا داخل ہو جانا چاہیے۔ اس کے مفاد کے خلاف بات آتی ہے یا اس کے مفاد کے حق میں آتی ہے، اللہ یہ بات یاد رکھے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، لیکن حقیقتاً اللہ رب العزت نے وہ ہمارے مفاد کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آج ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ کاروبار کا چلنا ممکن نہیں ہے جب تک جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ اگر سچ بولا جائے تو کاروبار نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اہل ایمان سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، ڈپلومیٹک باتیں نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور ایسی بات نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے سچ کے اندر خیر رکھی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہر بات میں جھوٹ بولنا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کے معاملات نہیں چل سکتے۔ اللہ کہتے ہیں اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈر جاؤ، سچی بات کہو۔ اگر ایسا کرو گے میں تمہارا رب تمہیں کہتا ہوں یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے معاملات کو درست رکھوں گا، میں تمہارے معاملات کو ٹھیک کروں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سچ بولنے کی وجہ سے دوسری غلطیاں درگزر کر دوں گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اسلام میں پورا داخل ہونا نہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کے بے شمار معاملات ایسے ہیں، آپ اندازہ فرمائیں کہ عقل اتنی موف ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں، جو ملک میں بہترین دماغ سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگوں کو مشورہ کیا دیتے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، اس زمانے کا کاروبار کا طریقہ کار اور تھا، آج کا کاروبار کا طریقہ کار اور ہے۔ اس لیے علماء کو چاہیے
کہ وہ سود کو حلال کر دے، وہ اس کے لیے جواز کا کوئی صورت نکال دے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری عقلیں کیوں معاف ہو گئی ہے، جبکہ اللہ رب العزت تو قیامت تک آنے والے ایک ایک لمحے سے واقف ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے لیے ایک دن، ایک سال، ایک صدی کی اہمیت ہے۔ ان یومن عند ربک کالف سنہ، ہمارا 1000 سال گزرتا ہے تو اللہ کا ایک دن ہے۔ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا ہے۔ تو کیا اللہ کو غلط فہمی تھی کہ آنے والے وقتوں میں میں نے سود کو حرام کر رہا ہوں، سود کے جواز سے لوگوں کو منع کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دے رہا ہوں، اور یہ دنیا کے کاروبار چل ہی نہیں سکیں گے اگر یہ سود کو داخل نہ کیا جائے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل اللہ رب العزت کے فیصلوں سے زیادہ اہم ہے؟ اور یقینی بات ہے، میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے خاندان ہیں، کتنی ایسی مختلف کمپنیاں ہیں جو اس سود کی وجہ سے برباد ہو گئی، لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اندر ہی خیر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ مالک نے ہمارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے اسلام کو تمہارے لیے اللہ کا دین ہے اور تمہارے لیے بھی اسے پسند کیا ہے۔ جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، ہم اسی دین سے نفرت کرنے والے بن گئے ہیں۔ کیا ہم نے یہود کی تاریخ کو نہیں دیکھا کہ جن کے ساتھ اللہ نے بڑا پیار کیا، جنہیں دنیا کی ساری اقوام پہ فضیلت دی، جب انہوں نے دین کے ساتھ نفرت کی، دین کے ساتھ تغیر و تبدل کیا، دین کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کیا، اللہ رب العزت نے نہ صرف انہیں دنیا میں مٹا نہیں دیا بلکہ قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم، جن پہ ہمیشہ اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں، اس وقت دنیا میں پیسے کے اعتبار سے، فیسلٹیز کے اعتبار سے، دنیا میں فیصلوں میں تغیر و تبدل کے اعتبار سے یہود سب سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن یاد رکھیں، ہم میں سے ایک متوسط نہیں غریب آدمی جتنی سکون کی زندگی گزارتا ہے، ان میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی زندگی خوف زدگی کے عالم میں ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العزت، بھائی جان آہستہ کریں، زیادہ ہوگی آواز۔ اللہ رب العزت نے ان پہ غضب نازل کیا، اللہ کی لعنت ان پہ، اور اس لعنت کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ کہ اللہ نے انہیں خوبصورت دین دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، انہوں نے اس طریقے کو نہ اپنایا۔ اس لیے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں، سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 101، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کے دین کو پکڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ تمسک اختیار کرتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کہتا ہے صرف یہ بندہ ہے جو صراط مستقیم پہ ہے۔ اس لیے آج ہم بہت سے رستے اپنائے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکلی ایک لائن کھینچی، اور لائن کھینچنے کے بعد پھر اس کے مختلف سمتوں پہ رستے بنائے۔ آپ نے فرمایا ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ، اور پھر جو سائیڈ پہ رستے بنائے آپ نے فرمایا یہ سارے شیطان کے رستے ہیں۔ ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ جو صراط مستقیم قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، ہمیں اسے تھام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک سرا انسانوں کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب انسان اسے پکڑتا ہے وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کے کڑے کو تھام لیتا ہے۔ بھائی جان اور تھوڑا سا کم کریں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کے کڑے کو تھام لیتا ہے، جو اللہ رب العزت کے دین کو، اللہ کا کڑا کیا ہے؟ اس کا دین، اس نے جو انسان کی ہدایت کے لیے رستہ دیا، اس نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا، اور انسان کی نفسیات کیا ہے، انسان کی خیر کس میں ہے، اللہ نے وہ ساری اپنے دین کے اندر بیان کر دی۔ اب یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی کے معاملات میں ہمیں سوچنے کی اجازت ہے۔ ہم سوچیں کہ اپنے کام کو اچھے سے اچھے انداز میں کیسے چلانا ہے، چلائیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہاں اپنی عقل کو باندھ دیں، وہاں اپنی سوچ کو ختم کر دیں، وہاں یہ سوچیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے میری عقل سے اوپر ہے، اب مجھے ہر صورت اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ کریں گے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اگر اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیں گے فقد ہدیٰ، وہ بندہ ہدایت پہ آ جائے گا، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے پہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، کل سورۃ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 158، اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور یاد رکھیں، آپ نے فرمایا دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مذہب والا جس کے کان تک میری رسالت کی بات پہنچ گئی، اگر وہ اس رسالت اور آپ کی تعلیمات کو نہیں اپناتا جہنم میں جائے گا۔ تو اگر ایک شخص کو صرف پتہ چل گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی اور ساری کائنات کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اگر وہ نہیں مانتا تو جہنم میں جائے گا، تو ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو ان کی تعلیمات کو سچا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، مجھے بتاؤ تو صحیح، کس طرح کفر کرو گے، کس طرح انکار کرو گے جب کہ تم اللہ کی آیات کو پڑھنے والے ہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، میں نے تمہارے اندر ہی تو رسول بھیجا تھا، تمہارے لیے جو بھیجا تھا، اور اگر بھیجا ہمارے لیے، ہم نے اپنا لیا، انہیں قبول کر لیا، اس پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے طریقے کو برحق سمجھتے ہیں، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، پھر اس کے مطابق نہ زندگی بسر کرنا، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے نبی انہیں کہو، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات نے مجھے بھیجا ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، اسی کی بادشاہت زمین و آسمان میں ہے، لا الہ الا ہو، اس کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، یحیی و یمیت، تمہاری زندگی اور موت کا وہ مالک ہے۔ اس لیے جس اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں تمہاری طرف آیا ہوں، اس لیے تمہارا حق یہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مان لو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اس نبی کی بات مانو جسے دنیا کی کسی یونیورسٹی نے نہیں پڑھایا، وہ دنیا کے کسی انسان کا شاگرد نہیں ہے، انہیں جتنی بھی تعلیمات ملی ہیں وہ آسمان والے نے ڈائریکٹ انہیں عطا کی ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو علم دیا، تو یؤمن باللہ وکلماتہ، اللہ کے ایمان لاؤ اور اس کے کلمات پہ بھی ایمان لاؤ۔ اس کے کلمات قرآن ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، اور اس کے کلمات پہ ایمان لاؤ۔ واتبعوہ،
صرف ایمان نہیں لانا، اس کی تابعداری بھی کرنی ہے، اس کے مطابق کام بھی کرنا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو ہم ہدایت یافتہ کب ہوں گے؟ جب اتباع کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی، جب اس دین کے ساتھ محبت کریں گے جس کا نام اسلام ہے، جب اس دین کو ہم اپنی زندگی کے لیے قانون اور اللہ کا حکم سمجھیں گے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہدایت پہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر ایک زوم ہے، ایک خیال ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر یہ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کچھ آپ لوگ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ الم تر الی الذین یزعمون، جو اپنے اندر گمان رکھتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایماندار ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو اللہ نے آپ پہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور آپ کے سے پہلے جتنے انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کیسا ماننا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب بھی فیصلے کی کوئی کام کرنے کی بات آتی ہے، یریدون ان یتحاکموا، فیصلے کی گھڑی آتی ہے، الی الطاغوت، پھر اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف نہیں آتے، طاغوت کی طرف جاتے ہیں کہ دنیا کا اصول کیا ہے، لوگوں کا طرز عمل کیا ہے، دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کیا کرتی ہیں۔ لوگوں، ترقی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت وسعت والے مکان ہوں، ترقی یہ نہیں ہے کہ ہمارے بہت زیادہ اثاثے ہوں، ہمارے کاروباری سیٹ اپ بہت بڑے ہوں۔ ترقی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقاصد کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ وہ انسان، وگرنہ اللہ نے، یاد رکھیں، اللہ نے کبھی مال و دولت کی وجہ سے کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کی، بلکہ اس مال و دولت کی غلط استعمال کی وجہ سے انسان ہمیشہ برباد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں، وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جن کی معاشی حالت بہت مضبوط تھی، وہ دنیا میں بڑے طاقتور، بڑے مالدار، بڑا کچھ تھا۔ وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اب مجھے بتاؤ ان کے گھروں میں رہنے والا بھی کوئی باقی ہے؟ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان کے بعد کوئی رہنے والا نہ بچا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم اس کے وارث بنے۔ ان کا تو وارث بھی کوئی نہ بچا۔ تو وراثت مال کی نہیں ہے، وراثت یہ ہے کہ ہم اچھی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں، ہمارے بچے مسلمان اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ حقیقی وراثت یہ ہے ہماری کہ ہم نے اپنے آنے والی نسل کی کیا تربیت کی ہے۔ اگر تو ہم اس دین کے اوپر چلایا ہے تو یقین جانیے ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری اولادوں کی وجہ سے ہمارا سلسلہ اعمال جاری رہے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع، ختم ہو جاتے ہیں، الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہیں جو ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 1، الصدقۃ جاریہ، انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھلائی کے کام کرتا رہا وہ اس کے کام آئیں گے، وہ بعد میں بھی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس انسان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی خیر کے کاموں کی ڈال دے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، آپ اندازہ فرمائیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہونا اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے سوال کیجئے دو چیزوں کا۔ کن دو چیزوں کا؟ تم مجھ سے سوال کرو، اللہم اے میرے اللہ، انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کے سوال کرتا ہوں کہ میں اچھے کام کروں، وترک المنکرات، دوسرا سوال میرا یہ ہے اے اللہ برائیوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے یہ بھی کہو کہ اے اللہ معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور غربا بھی ہیں، اے اللہ غریبوں سے نفرت کرنے والا نہ بنائیں، وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنے والا بنانا۔ اور آخری لفظ غور کریں، اے اللہ اگر ان معاملات میں کبھی فتنے میں پڑوں کہ میں برائی اور اچھائی کی تمیز نہ کر سکوں، تو ایسے حالات میں میری تجھ سے التجا یہ ہے مجھے موت دے دینا، اس فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ حالانکہ موت مانگنا گناہ ہے، لیکن اگر انسان زندگی کے معاملات میں اچھائی اور برائی کی تمیز جو ہے وہ کرنا بھول جاتا ہے، یہ اس کے لیے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ تو موت اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنا یہ فتنہ مصیبت ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس فتنے کا شکار ہیں، ہمیں اللہ سے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اسلام کی طرف بلایا، لیکن ہم ہر موڑ پہ پھسل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں حکمن فرمایا کہ تم کہو، مجھ سے کہو، التجا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، میں تیری ہدایت پہ آیا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ہدایت دینے کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے دین پہ قائم رکھنا، مجھے اس پہ پھسلانا نہ، میرے دل کو پھیرنا نہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یقیناً ہمیں دین پہ قائم رکھنے والی صرف تیری ذات ہے، صرف تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ضمن میں ایک ہمیں نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب کنفیوز ہونے لگو، سمجھ نہ آئے کہ کرنا کیا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کی بات مانیں کس کی چھوڑیں، ایک شخص اس طرف بلا رہا ہے دوسرا اس طرف بلا رہا ہے، ایسے حالات میں کیا کریں؟ کہا اللہ سے دعا کرنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، اے اللہ حق مجھے اس طرح دکھا دے کہ مجھے پتا چل جائے یہی صحیح بات ہے، پھر اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اے اللہ غلط بات مجھے اس طرح دکھا دے مجھے پتا چل جائے یہ غلط بات ہے، پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر اللہ سے التجا کرنا، وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، اے اللہ حق اور باطل مجھ پہ خلط ملط نہ کر دینا کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں اس وقت امت مسلمہ مبتلا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے دل میں بڑا ہی اچھا ہے، لیکن وہ اس فتنے میں مبتلا ہے، پریشان اور سرگرداں ہے کہ میں کس کی بات مانوں، کس کی بات کو جھوٹا کہوں، کس کو سچا کہوں، میں کس کو ہدایت کا رستہ تصور کروں۔ میرے بھائیوں، ممکن ہے میں آپ کو مس گائیڈ کروں، ممکن ہے میرا اور کوئی بھائی آپ کو اپنے مفاد کے لیے ایسا کرے، لیکن اللہ کی ذات مس گائیڈ نہیں کرے گی۔ ایسے وقت میں جب ہم کنفیوز ہو جائیں، ہمیں صحیح بات کی سمجھ نہ آئے، تو اس وقت اپنے اللہ سے التجا کرنا۔ پہلی التجا قرآن میں ہے، سورت بنی اسرائیل اس کے پہلے رکوع کے اندر ہی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ
इन्नका अंतल वह्हाब। और दूसरी नसीहत प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअन व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबन। ए अल्लाह, हक मुझे इस तरह दिखा दे, मुझे पता चल जाए ये हक है। ए अल्लाह, बातिल इस तरह दिखा दे, मुझे पता चल जाए ये बातिल है। ए अल्लाह, हक को अपनाने की तौफीक दे, बातिल से बचने की तौफीक दे। अल्लाह, मुझे ऐसे फितने में मुब्तला न करना, वला नल्तबिसु अलैना, हक और बातिल खल्त मल्त हो जाए, मुझे पता ही न चले कि मैंने किस पे चलना है। तो मेरे अजीज भाइयों, ये तज़ब्ज़ब की हालत इंसान के लिए बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वाज़ेह तौर पे एक लाइन दे रहे हैं, स्केच बना दिया कि हदायत कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी। कहा इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। आपने इत्तिबा सिर्फ उस चीज की करनी है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल हुई है। मौलवी पीर इमाम की इत्तिबा की जरूरत नहीं है। कोई इंसान हमारा मुर्शद नहीं है। मुर्शद कहते हैं रास्ता दिखाने वाले। हमारा मुर्शद सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कभी हज या उम्रे के लिए जाते हैं तो वहां अगली सीट पे एक लड़का बैठा होता है जो रास्ता बताता है, जिसको सारे रास्तों का इल्म होता है। वो कहते हैं ये कौन है? ये मुर्शिद है, रास्ता दिखाने वाला है। लोगों, हदायत के लिए हमारे मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कोई नहीं है। और हदायत कहां से मिलेगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत आराफ आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। सिर्फ उस चीज की इत्तिबा करो अगर हदायत के तालिब हो, अगर सीधे रास्ते पे आना चाहते हो तो फिर इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ नाज़िल की है उसकी इत्तिबा करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, उसके अलावा दूसरा कोई भी तुम्हें कहे कि हमारा फिरका हक है, हमारे मौलवी पीर इमाम हक है, उनकी बात मानो, उनकी इत्तिबा करो। अल्लाह कहते हैं वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, उसके अलावा किसी को ना दोस्त बनाओ ना किसी की इत्तिबा करो। अब अमूमन हमें इस बात पे तानो तशनी की जाती है, जी ये मुनकर है, मानते नहीं है। क्यों ना इनकार करें जब अल्लाह कहता है इनकार कर दो। इत्तबिउ सिर्फ कहता है इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तिबा सिर्फ उसकी करनी है जो अल्लाह ने नाज़िल की है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, किसी दूसरे औलिया की नहीं इत्तिबा करनी, अल्लाह हमें मना कर रहा है। तो अब कहते रहें, हम इनकार इसलिए करते हैं हर का कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है वला तत्तबिउ। ये मेरी तरफ से बात नहीं है, मैं कोई फतवेबाजी नहीं कर रहा, किसी को छेड़ने के लिए नहीं कह रहा। अल्लाह की कलाम है, कुरान अजीज है, सूरत आराफ है, 8वां पारा है, उसकी आयत नंबर 3 है। अपने घरों में उठा के देख लेना, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब ने तुम पे नाज़िल किया है। और रब ने क्या नाज़िल किया है? कुरान। रब ने क्या नाज़िल किया है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की, और आपने इस कुरान का बयान लोगों को सुनाया और अमली तौर पे दुनिया को करके दिखाया। और फिर हम देखते हैं जिन लोगों ने इस रास्ते को अपनाया, दुनिया जहान की इज्जतें उनके कदम के नीचे आ गई। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली और दूसरे पाकबाज सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से तालीम नहीं ली थी। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह फरमाते हैं इनकी पाकीज़गी, इनकी इंसानियत, इनकी बढ़ाई, इज्जत सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से थी। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। मेरे अजीज भाइयों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई। और याद रखें, जिनके पास इतना अच्छा रहबर हो, जिसने जिंदगी का हर मामला
دنیا کا کوئی رہبر زندگی کے ہر معاملہ ڈسکس نہیں کرتا، رہنمائی نہیں کرتا۔ وہ اگر کوئی سیاسی ہے تو وہ سیاست کے متعلق کرتا ہے، اگر وہ کوئی تاجر ہے وہ تجارت کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے سے لے کر بیت الخلاء میں جانے سے لے کر دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑا معاملہ، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی، اور دنیا میں ایسا کوئی رہبر نہیں ہے جو انسان کی اتنی پیار سے اور اتنے اچھے انداز سے رہنمائی کر سکے۔ اس لیے ان رہبر اعظم کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور طرف نہ دیکھیں، اپنے آپ کو اس رہبر اعظم کے جھنڈے کے نیچے لے آئیں، اس کے دین کو اپنے لیے پسند کر لیں، اپنی زندگی میں اسے اپلائی کر لیں۔ یقین جانیے ہماری دنیا میں عزت اسی چیز میں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے جو بڑے بڑے سیاسی اور مذہبی پیشوا تھے وہ کہنے لگے کہ ہم لڑنا نہیں ہے، ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے ہماری کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب خود تشریف لائیں، ہم انہیں چابی دیں گے بیت المقدس کی۔ سیدنا عمر نے اسے قبول کیا۔ آپ چلے، تقریباً 1 مہینے کا سفر ہے، آپ اور آپ کے ساتھ ایک غلام، کوئی پروٹوکول گاڑیاں نہیں تھی، کوئی پروٹوکول کے لیے گھڑ سوار نہیں تھے، ایک آپ اور ایک آپ کا غلام۔ طے کیا پایا کہ کچھ رستہ سیدنا عمر سوار ہوں گے، غلام وہ اس کی مہار پکڑ کے چلے گا، اور پھر اتنا ہی رستہ وہ غلام اونٹ پہ بیٹھے گا، 22.5 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران جسے دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ مہار پکڑ کے پیدل چلے گا، غلام سوار ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بیت المقدس کی سرزمین قریب آئی تو جس وقت ان کے ساتھ ملاقات ہونی تھی، اللہ کی شان دیکھیں، اس وقت غلام کی باری سوار ہونے کی تھی، سیدنا عمر کی مہار پکڑنے کی تھی۔ اب غلام مصر ہے کہ یا سیدی یا امیر المومنین، اے میرے سردار، اے مومنوں کے امیر، آپ سوار ہو جائیے، میں اپنی باری کو چھوڑتا ہوں، آپ اس پہ سوار ہو جائیں، میں مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔ اب چونکہ بالکل قریب ہے، ان لوگوں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ سیدنا عمر کیا جواب دیتے ہیں؟ جو فیصلہ پہلے وقت میں ہوا تھا اسی فیصلے کے مطابق چلے گا۔ اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی ہے۔ عزت اس میں نہیں ہے کہ میں نے مہار پکڑی ہے یا میں سوار ہوں، عزت اس میں ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ ہمارے سامنے بے حیثیت ہیں۔ یقین جانیے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری حیثیت کا ختم ہونے کا سبب بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم سب کچھ ہے، صرف ہمارے پاس صحیح دین نہیں ہے، ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آج اس دین کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، اس دین کے ساتھ مخلص بن جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت ہمارے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ہم نے کپڑوں میں، لباسوں میں، جوتوں میں اور خوبصورت مکانوں میں عزت ڈھونڈی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ نے ان چیزوں میں عزت نہیں، عزت اللہ نے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے رکھی ہے۔ ہم بھی ایماندار بن جائیں، عزت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، عزت اہل ایمان کے گھر کی لونڈی ہے، اللہ نے ان کا مقدر بنائی ہے۔ اللہ نے کفار کو عزت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اے امت محمد الرسول اللہ، جس چیز سے ہم بھاگتے ہیں اللہ نے اس چیز کے اندر ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم اپنے دین کے ساتھ تمسک اختیار کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن خطبہ دیتے ہوئے کہا، لوگو ایک وقت میری امت پہ آئے گا، میری امت میں لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد اتنی ہوگی جس طرح سمندر کی جھاگ کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس طرح تمہاری اس وقت کیفیت ہوگی۔ تو کہا، پھر یہ کیوں ہوگا ہمارے ساتھ؟ آپ نے فرمایا، دین سے دوری کی وجہ سے۔ تم دو کام کرو گے، مال و دولت کے پیچھے اپنی زندگی ساری برباد کرو گے، بیلوں کی دم میں پکڑ لو گے، یعنی کوئی مقصد حیات اصل جو ہے اسے بھول کے صرف مقصد حیات یہ ہوگا کہ ہم نے دنیاوی اعتبار سے ترقی کیسے کرنی ہے۔ تو پھر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور بھی سبب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ حالانکہ ایماندار کے لیے موت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً شہادت کی موت، اس جیسی موت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کہا، ہماری واپسی کا کوئی رستہ ہے کہ ہمیں پھر عزت مل جائے؟ آپ نے فرمایا، ایک ہی رستہ ہے، جب تک اپنے واپس دین کی طرف نہیں پلٹو گے اللہ تمہاری عزت کبھی نہیں کرے گا، اور نہ دنیا کی نظروں میں تمہاری کوئی عزت ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہماری عزت کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص، اللہ کے دین کے ساتھ محبت، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جانا، یہی ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حکماً کہہ رہے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو تمہاری نجات اس میں ہے، دنیا میں تمہاری عزت اس میں ہے، آخرت میں تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، اس کے علاوہ ساری باتوں کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت مشورہ سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ بہت سے ساتھیوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ مالک سے دعا ہے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت سے دوستوں، بھائیوں، بہنوں نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ سب مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ایک بہن نے کہا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اے اللہ جن کو تو نے بیٹیوں سے نوازا ہے، اے اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز۔ ایک بھائی نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے بات کی ہے کہ اللہ رب العزت جسے بھی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا ہے، اس آزمائش میں اللہ ہر ماں باپ کی مدد فرما۔ اے مالک الملک، مسلمانوں کے ہر کام کو آسان کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی ہر مصیبت کو ختم کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ ہر بیماری کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہر تکلیف کو اے اللہ آسانی میں بدل دے۔ یہ ہمارے ادارے کے ایک بہت اچھے قاری ہیں انس صاحب، ان کا آپریشن ہوا ہے،
بیچارے ایک مشکل میں پڑ گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ہیں شیخ پرویز صاحب جموں والے، وہ بھی کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ کیا 50 سال سے زائد عمر کی عورت بغیر محرم کے حج کے لیے جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی، چاہے 50 چھوڑ کے 90 سال کی بھی عمر ہو۔ عورت کے لیے جہاں استطاعت کے ساتھ محرم کی شرط ہے اور غیر لوگوں کو محرم بنا کے جانا ایک گناہ ہے، نہ کہ یہ کوئی نیکی کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس بات سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو۔ ایک بھائی نے کہا عدت کے بارے میں بتائیں، عورت اگر 50 سال سے زیادہ عمر کی ہے جبکہ ماہواری بھی بند ہو چکی ہے۔ میرے بھائی 2 عدتیں ہوتی ہیں، ایک ہے طلاق کی عدت، ایک ہوتی ہے بیوگی کی عدت۔ یہ ہر صورت کرنی ہے۔ طلاق کی عدت 3 ماہ ہے، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انتہائی ضعیف خاتون نے یہی سوال کیا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، نہ میں شادی کے قابل ہوں اور نہ مجھے اس کی حاجت ہے، کیا میرے لیے بھی عدت ہے میں خامد کی مرنے کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اے خواتین اسلام، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسلام سے پہلے تمہارا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی کا خامد مر جاتا تو وہ 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیتے، وہیں پہ کھانا، وہیں پہ پخانا، پیشاب، حتیٰ کہ نہ نہا سکتی نہ کپڑا تبدیل کر سکتی تھی، اور اس کمرے میں اتنی بدبو ہوتی تھی کہ اگر کسی جانور کو اندر داخل کر دیا جائے تو وہ مر جائے بدبو سے۔ تو جب وہ عورت سال کے بعد باہر نکلتی تو ہاتھ میں اونٹ کی ایک لینڈنا لے کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اس طرح اچھالتی اور کہتی کہ اپنے خامد کے مرنے کی جتنی تکلیف مجھے ہوئی ہے اس کے مقابلے میں یہ تکلیف اتنی بھی نہیں ہے۔ اب اسلام نے تمہارے لیے آسانی کا رستہ کھولا ہے کہ تم اپنے گھر میں آرام سے رہ سکتی ہو، نہا سکتی ہو، صرف زیب و زینت نہیں کرنی، باہر نہیں نکلنا، یہ بیوگی کی عدت میں ہے۔ تو اب تم یہ 4 مہینے 10 دن تمہارے لیے مشکل ہو گئے ہیں، اللہ کا حکم ہے تمہیں ہر صورت پورا کرنا ہے۔ یعنی اس انتہائی ضعیف خاتون کو بھی حکم دیا کہ تم نے یہ پورا کرنا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی۔ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو انہوں نے بھی عدت پوری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ یعنی کسی بھی عمر میں کسی عورت کے لیے، چاہے وہ طلاق کی عدت ہے یا بیوگی کی، اسے ہر صورت پورا کرنا یہ اسلام کا فریضہ ہے اور اس فریضے کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ بھائی نے پوچھا ہے پرائز بانڈ کی انعامی رقم حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ اس کے اندر داخل ہونا ہی حرام ہے۔ انعامات لینا نہ لینا یہ بات کی بات ہے، پرائز بانڈ کے سلسلے میں داخل ہونا، انویسٹمنٹ کرنا ہی حرام ہے، کیونکہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ یہ پیسہ جو آپ سے لے کر آپ کو ایک کارڈ پکڑا دیا جاتا ہے، اس پیسے کو انویسٹ کیا جاتا ہے سود کے کاموں میں، اور پھر اس کے بعد جو قرہ اندازی کی جاتی ہے چند لوگوں کو دے کے باقی سب کا نقصان، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے کہ قرہ اندازی کر کے چند لوگوں کو نواز دینا، باقی سب کا نقصان ہونا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں اپنی بیگم کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، ہمارے 4 بچے ہیں، بات کہتی ہے مجھے چھوڑ دو۔ میرے عزیز بھائی، یہ بات یاد رکھیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو جو عقل مند عورتیں نہیں ہوتی وہ ایسے حالات میں یہ سچویشن پیدا کر دیتی ہیں۔ میں ان بہنوں سے بھی التماس کروں گا جو
عورتیں اپنے خامدوں کا ساتھ دیتی ہیں، ان کی عزت کی پارٹنر بنی رہتی ہیں، خامدوں کے مرنے کے بعد اللہ انہیں عزت دیتا ہے، بچے ان کا احترام کرتے ہیں۔ جو اپنے خامدوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، یہ دنیا میں اللہ کی فطرت اور قانون ہے، وہ جوتے کھاتی مرتی ہے۔ تو میں اپنی اس بہن سے التماس کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی ذات پہ رحم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے خامد کا اتنا حق رکھا ہے، اگر اسے کوئی زخم آ جائے اور زخم میں پیپ پڑ جائے، اس پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ کے صاف کر کے اس پہ پٹی باندھنی پڑے تو خامد کا اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ اکثر آپ نے فرمایا اکثر عورتیں میں نے جہنم میں اس لیے دیکھی ہیں کہ وہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو اپنے اس بھائی سے التماس کروں گا کہ اللہ نے مرد کو بڑا حوصلہ دیا ہے، آپ اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ برداشت کریں، اس کی بے وقوفی پہ نہ جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ میرے بچوں کا مستقبل برباد نہ ہو جائے۔ آپ کی قربانی کا انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے نماز میں تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی کو بار بار ہلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تشہد کے اندر انگلی کو ہلاتے ہو شیطان کو اس طرح لگتا ہے جس طرح لوہے کا کوڑا۔ تو اس میں علماء کے دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ صرف شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اس وقت ہلانی چاہیے، بعض کہتے ہیں اللہ نے ہلانے کا حکم دیا رکھنے کا نہیں، جب شیطان ہمارے ساتھ کم نہیں کرتا اس لیے ہلاتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جیسے بھی کوئی کرے انشاءاللہ یہ درست ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا مجھے میں مسجد کی انتظامیہ میں میں شامل ہوئی کہ آدمی نے مجھے 20,000 دیے ہیں، وہ آدمی سودی کام کرتا ہے، اگر آپ کو علم ہے تو آپ کو نہیں لگانے چاہیے۔ بوسکی کے سوٹ کے متعلق بیان فرمائیں، پہننا جائز ہے؟ بوسکی جو ہے یہ بالکل ریشم ہے، مرد کو جائز نہیں ہے کہ وہ اسے پہنے۔ گندم یا چاول کا سیزن آتا ہے تو سٹاک کر کے رکھ لیں۔ یاد رکھیں جنس کو سٹاک کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جب قلت آئے تو لوگوں کو مہنگا بیچیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اگر آپ کا مستقل کاروبار ہے، اسے آپ خرید کے رکھتے ہیں اور مسلسل بیچتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی بات نہیں۔ صرف اس لیے سٹاک کرنا کہ کل وقت مشکل آئے گا تو لوگوں میں زیادہ قیمت پہ اسے بیچیں گے، یہ قطعاً حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وطر 1 بھی ہے، 3 بھی اور 5 بھی وطر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کیا وطروں کے بجائے ایک وطر کی جماعت بھی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک بھائی نے کہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں ہندو کے ہاتھ کا اور اس کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، مشرک پلید ہے، صرف اہل کتاب کے ہاتھ سے کھانا جائز ہے۔ اگر کوئی مشرک اور اس طرح مجوسی ہیں ان کے ہاتھ سے اور ان کے ساتھ کھانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیا حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے؟ بالکل نہیں، یہ دنیا میں بہت بڑا جھوٹ ہے جو بولا جا رہا ہے۔ دوسرا، حضرت علی سے مدد مانگنی جائز ہے، العیاذ باللہ رسول اللہ سے مدد مانگنی بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت علی تو خود اور آپ کی اولاد بھی بہت سی مشکلات کا شکار رہی، اگر وہ دوسروں کی مدد کرنے پہ قادر ہوتے تو اپنی اولاد کی اور اپنی ضرور مدد کرتے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔
اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.